اگر کوئی شخص اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر رہا تو اسے عزت ضرور دینی چاہیے، مگر اسے کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں بنانا چاہیے۔ اور ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ ہیں ہی نہیں، انہی کو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے سکرین، پرنٹ میڈیا کے پیپر سے آؤٹ کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم پاکستان کے جس نظام میں رہ رہے ہیں انتہائی گندا نظام ہے، ہمیشہ انہی لوگوں کو اس نے پروموٹ کیا ہے جن کو نہیں کرنا چاہیے تھا، جن کو معاشرے کی اوپر والی سطح پر موجود نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ جب کسی معاشرے کی لگام میں پڑھے لکھے لوگوں سے چھین کر ان پڑھ لوگوں کو دے دی جاتی ہے تو پھر اس کا حال کیسا ہوگا، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا، اس کی کون سی مثال دینی ہے، تو وہ پاکستانی معاشرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 76 سال کے بعد بھی اگر ہم نے آج تک اپنا کوئی نظام نافذ نہیں کیا، یا ہم کچھ ایسی سوچ لے کر نہیں آئے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی نظریاتی بنیادوں پر پاکستان کو 76 سال کے بعد ایک ایسا نظام دینے کی کوشش کی ہے یا دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھی، تو پھر بھی کہیں پر ہمیں فخر محسوس ہو، مگر اس میں ناکامی ہی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ سارا مغربی نظام اٹھا کر اس پاکستان کو ہم نے دے دیا، نہ ہی یہ نظام پاکستانی شہریوں کو اتنا اعتماد دے سکا کہ وہ پاکستان میں رہ کر محنت کریں، پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دیں، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ بہائیں۔ بلکہ الٹا ان پاکستانی شہریوں کو، خصوصاً پڑھے لکھے نوجوانوں کو، کہ آنے والی نسلوں کا پاکستان میں کیا بنے گا، انہوں نے ان کی زندگی جیسے بھی گزر رہی ہے وہ اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائیں گے، اور اسی روشن مستقبل کا خواب میں عملی جامہ پہنانے کے لیے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیرون ممالک میں بہترین مستقبل کے لیے، بہترین روزگار کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ معاشرے میں وہ لوگ جو صحیح لفظوں میں ہیرو ہیں، جو چھپے ہیرو ہیں، جن کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو حقیقی لفظوں میں اس معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے پس پردہ میں پھینک دیا، ان کو ہم نے وہ عزت نہیں بخشی جن کے وہ مستحق تھے، معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جو ان کا ہونا چاہیے تھا، بلکہ ہم نے ان کو میڈیا سکرین سے بھی ہٹا دیا تاکہ ہماری آنے والی نئی نسلیں ان کو فالو نہ کر سکیں، ان کو پسند نہ کرنے لگے، ان کے نقش قدم پر چل نہ سکے۔ معاشرے کے وہ محنتی اور ایماندار لوگ جنہیں نئی نسلوں کے لیے مشعل راہ بننا تھا، انہی کو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے سکرین، پرنٹ میڈیا کے پیپر سے آؤٹ کر دیا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر سرکاری عہدے پر ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں، وہ کچھ حلف لیتا ہے، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کچھ وعدے کرتا ہے، اس کے فرائض میں اگر یہ ہے کہ وہ کسی کی جان بچائے اور جان بچانے میں اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ اس کا فرض ہے، اس نے اپنی ڈیوٹی، اس نے اپنے فرض کی ادائیگی اچھی کی ہے، مگر میڈیا ایسے لوگوں کو ایک پل میں ہیرو بنا کر اوپر لے آتا ہے اور ایسے ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرے لوگ ہیں ہی نہیں، اس نے بہت انوکھا کام کرتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے ان کے منصب پر، ان کی جگہوں پر، ان کی سرکاری سیٹوں پر اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو وہ بھی وہی فرض نبھاتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا اچھرا بازار میں جس طرح سے ایک عورت کی جان بچائی گئی، وہ ایک فرض تھا، وہ ہماری پاکستان پولیس کا ایک فرض تھا جو انہوں نے بخوبی نبھایا، مگر اس کے بعد جو کچھ دیکھنے کو ملا وہ ہماری سمجھ سے بالا تر تھا۔ جس طرح سے ان کے انٹرویو کیے گئے، ہاتھ چومے گئے، ایک الگ تھلگ اعلیٰ مخلوق بنا کر پیش کیا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ کام صرف یہی کر سکتا ہے، حالانکہ شہریوں کی حفاظت ہماری پولیس کے اولین فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کر رہا تو اسے عزت ضرور دینی چاہیے، مگر اسے کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں بنانا چاہیے۔ شکریہ۔